اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ کی ایک بہت ہی گہری آیت پر مبنی اس تشریح میں خوش آمدید۔ تو آئیے اس پیغام کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن صرف احکامات کی ایک کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آئینے کی طرح ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں ہم اپنی روح کی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے باطن کا ایک نقشہ ہے جو ہمارے دل کی اصل سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم سورۃ الواقعہ کے ایک بڑے ہی ڈرامٹک منظر سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ وہ وقت جب زمین کو ہلا دینے والا واقعہ پیش آئے گا، تب ایک حتمی وضاحت کا لمحہ آئے گا۔ یہ عظیم درجہ بندی کا ایک گریٹ سارٹنگ کا وقت ہے۔ اور جو بات اس درجہ بندی کو غیر معمولی بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہماری ظاہری شناختوں سے، ہمارے ناموں یا عہدوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہمارے دلوں کی کشش سے ہے، اس سمت سے جس کی طرف ہم اپنی پوری زندگی شعوری یا لاشعوری طور پر جھکتے رہے ہیں۔ قرآن پاک بالکل واضح کرتا ہے کہ انسانیت کو ان کی باطنی سمت کی بنیاد پر 3 بنیادی گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور یہ تقسیم حتمی ہوگی۔ تو پہلا گروہ، سب سے اعلیٰ درجہ، وہ ہیں السابقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی فطرت ہی اللہ کی طرف سبقت لے جانا ہے۔ ان کے دل آرام، بہانوں یا کسی بھی قسم کی تاخیر سے پہلے اللہ کی طرف لپکتے ہیں۔ پھر دوسرا گروہ ہے اصحاب المیمنہ، یعنی دائیں ہاتھ والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیکی اور حفاظت کی طرف مائل ہیں، ایک سیدھی اور مخلص زندگی گزاری، بھلے ہی وہ مکمل طور پہ کامل نہ بھی ہوں۔ اور تیسرا گروہ اصحاب المشأمہ ہے، یعنی بائیں ہاتھ والے۔ ان کی حالت حقیقت اور جواب دہی سے مسلسل منہ موڑنے اور ٹال مٹول کرنے والی زندگی کا ہی ایک عکس ہے۔ یہاں ایک بہت ہی قابل غور بات ہے۔ قرآن سب سے پہلے سب سے اعلیٰ گروہ مقربون کا ذکر کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے قریب لائے گئے۔ ایسا کیوں ہے؟ شاید اس لیے تاکہ ہمارے اندر بھی اسی قربت کی، اسی نزدیکی کی ایک گہری تڑپ بیدار ہو سکے۔ اس آیت کا باطنی مفہوم بہت گہرا ہے۔ یہ صرف آرام کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ کامل ہمانگی کی، شفافیت کی اور بغیر کسی مقابلے یا حسد کے ایک دوسرے کی صحبت میں ہونے کی حالت ہے۔ اس میں ایک شاندار اشارہ ہے کہ وہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ دنیاوی لذتوں کے برعکس جنت کی نعمتیں روح کو تھکاتی یا کمزور نہیں کرتی۔ وہ تو ایک گہری، پرسکون خوشی اور ایک شفافیت لاتی ہیں، ایک ایسی خوشی جس کے بعد کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ ذرا اس حالت کے گہرے سکون پر غور کیجیے، ایک ایسا ماحول جو اس شور، غیبت اور تکلیف دہ باتوں سے بالکل پاک ہے جو اس زندگی میں ہمیں اندر تک زخمی کر دیتی ہیں۔ اور اس پرسکون ماحول میں صرف ایک ہی آواز گونجتی ہے، سلام، سلام۔ یہ بار بار دہرایا جانے والا سلام ہی تو وہ جواب ہے، وہ ری ایشورنس ہے جسے سننے کی تمنا روح ہمیشہ سے کرتی رہی ہے، یعنی مطلق حفاظت اور اطمینان کا احساس۔ اچھا، اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان آیات کے معنی کی کئی تہیں ہیں۔ کلاسیکی علماء اور صوفیان کرام نے انہیں مختلف لیکن ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے طریقوں سے سمجھا ہے۔ یہاں ہم ظاہر اور باطن کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں۔ ظاہری تفسیر کے مطابق یہ گروہ قیامت کے دن کے حتمی انجام کی عکاسی کرتے ہیں، جبکہ باطنی یا صوفیانہ تفہیم یہ کہتی ہے کہ یہ وہ روحانی حالتیں ہیں جن کی ہم زندگی بھر تربیت کرتے ہیں۔ اس زاویے سے دیکھیں تو مقربون کے لیے جنت کوئی انعام نہیں، بلکہ دنیا میں حاصل کی گئی قربت کی حالت کا ہی تسلسل ہے۔ تو اب ہم اس گفتگو کا رخ متن میں بیان کردہ ان سے ہٹا کر اپنی باطنی زندگیوں کی طرف موڑتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ آیات خود شناسی کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اصل جستجو خدا کی ہے یا محض حفاظت کی؟ یہ سوال ہمیں اپنی روحانی زندگی کی جو بنیادی نیت ہے اس پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور اسی سے جڑا ایک اور سوال، کیا دل میں قربت کی بھوک ہے یا صرف اعمال کی درستی پر ہی اکتفا کر لیا گیا ہے؟ یہ محبت اور تڑپ کے رشتے اور صرف فرض کی ادائیگی کے رشتے میں فرق کو واضح کرتا ہے۔ اور آخری سوال توبہ میں تاخیر کے اس لطیف خطرے کے بارے میں ہے، کیونکہ زندگی لمبی محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔
تو چلیے اس غور و فکر کو، اس ریفلیکشن کو ایک قلبی دعا میں بدل کر ختم کرتے ہیں تاکہ یہ وضاحت ایک مشترکہ روحانی لمحے میں تبدیل ہو جائے۔ اے رب، جو ہجوم کو ترتیب دینے سے پہلے دلوں کو ترتیب دیتا ہے، ہمیں محبت کے بغیر صرف حفاظت پر اکتفا نہ کرنے دے۔ ہمیں ہمارے اعمال کی استطاعت سے بڑھ کر اپنی قربت عطا فرما، اور ہمیں وہ چاہنا سکھا دے جو تو ہمارے لیے چاہتا ہے۔ آمین۔ یہ مواد میر علی شاہ نے شکرگزاری کے ساتھ مرتب کیا ہے، جو ایک سالک ہیں اور لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن کے ذریعے علم بانٹ رہے ہیں۔ اس پیشکش میں کسی بھی انسانی یا تکنیکی خامی کے لیے ہم اللہ سے معافی اور قبولیت کے طلبگار ہیں۔ سلام۔